52 51 مولانا اتنے زیادہ نمبر لانے والے بڑی اونچی ہستی ہے مولانا منظور نعمانی کی. ان کی کتاب ہے معارف الحدیث. حدیث کی بڑی اچھی سہج انداز میں انہوں نے حدیث کی شرح کی ہے. تو مولانا منظور نعمانی بڑے ہی مخلص آدمی تھے. جس بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے وہ اس کو اپناتے تھے اور پورے جی جان سے لگ جاتے تھے. تو انہوں نے مولانا مودودی کی جو تحریک جماعت اسلامی شروع ہوئی تو وہ اس سے متاثر ہو گئے اور اپنا سارا سامان اٹھا کر لے جا کر کے پٹھان کوٹ جو جہاں وہ رہتے تھے وہاں جا کر کے وہ ٹھہر گئے اور انہیں کے ساتھ رہنے لگے. اللہ اکبر. ادھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا پتہ چلا. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دین کی تقویت کے لیے اللہ سے مانگا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور اللہ نے سیدنا عمر فاروق کے ذریعے سے دین کو جتنی قوت عطا فرمائی ہے وہ کسی کے ذریعے سے ہوئی ہے. اس طریقے سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے مانگا ہے مولانا منظور نعمانی کو. قصہ یوں ہوا کہ ایک نو مسلم حاجی عبد الرحمان صاحب تھے. حاجی عبد الرحمان صاحب حضرت کے بہت خصوصی لوگوں میں تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دوپہر میں جب سب لوگ کھانا کھا کر کے قیلولے میں لیٹ گئے, حاجی صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تو کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی, کھٹکھٹ ہوئی. کون؟ الیاس بول رہا ہوں. حاجی صاحب دروازہ کھول دیجیے. سمجھ گئے کہ اگر دروازہ کھول دوں گا تو ابھی آ کر بیٹھیں گے, ملت کا غم میں نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے, پوری دوپہر کا ناش کرنا. انہوں نے کہا نہیں, دروازہ نہیں کھلے گا, اس وقت آرام کا وقت ہے. رو کر کہہ رہے ہیں حاجی صاحب اللہ کے واسطے دروازہ کھول دو, بڑی اہم ضرورت کے لیے آیا ہوں. حاجی صاحب نے دروازہ کھولا, تشریف لے گئے. کہا مولانا منظور نعمانی صاحب کو آپ جانتے ہیں نا؟ کہا جانتا تو ہوں, بہت بڑے عالم ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. کہا وہ ایک غلط جگہ چلے گئے ہیں, چلو اللہ سے مانگتے ہیں, کیا پتہ اللہ ہمیں واپس کر دے. ان دونوں نیک دل, ان دونوں بزرگوں نے, اللہ والوں نے نہ جانے کس دل سے اللہ سے مانگا ہے کہ اس دوپہر میں انہوں نے دعا کی ہے اور شام ہوتے ہوتے مولانا منظور نعمانی کا دل گھبرانے لگا, پریشان ہو گئے, اچاٹ ہو گئے اور ساتھ سامان وامان لپیٹ کر کے شام کی گاڑی سے آ کر کے سہارنپور صبح کو پہنچ گئے. سہارنپور کچا گھر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں گئے. وہاں کچھ رہ کر کے پھر رائے پور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے. پھر ان دونوں حضرات نے مشورہ کیا اور کہا کہ آپ کچھ وقت حضرت مولانا الیاس صاحب کے پاس نظام الدین میں گزار لیں. چنانچہ ان کو نظام الدین بھیجا گیا اور وہاں رہے, کافی دنوں تک رہے. اتنا اور پھر جو حضرت مولانا الیاس صاحب کی دلی تڑپ اڑھن ملت اسلامیہ کے حق میں ان کی خیر خواہی کے جو مظاہر انہوں نے دیکھے ہیں, ان کا دل پسیجا ہے اور دعوت و تبلیغ کے لیے بے قرار ہو گئے اور دہلی سے کلکتہ تک پیدل جماعت لے کر کے نکلے. یہ مولانا منظور نعمانی. اور پھر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مختلف مجلسوں میں آتے جاتے رہے اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات انہوں نے لکھے ہیں, جو ملفوظات مولانا الیاس کے نام سے یہ چھپے ہوئے ہیں. بڑے قیمتی ملفوظات ہیں. ہمارے حضرت پیر مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے, مرکز نظام الدین میں بھی انہوں نے آنکھ کھولی, وہیں ان کی تربیت ہوئی اور سب کچھ اچھی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے نظام کو اچھی طرح وہ ہضم کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر کہ بھائی دعوت و تبلیغ والوں کو ملفوظات مولانا الیاس کو مطالعے میں رکھنا ضروری ہے. ملفوظات مولانا الیاس کو اپنے مطالعے میں رکھنا ضروری ہے. میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے علماء مولانا منظور نعمانی اور پھر اسی طرح جب چونکہ جس آستانے سے وابستہ حضرت مولانا منظور نعمانی ہے, شاہ عبد القادر رائے پوری کے یہاں سے, وہیں سے وابستہ ہوئے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, چنانچہ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں حضرات نے ان کا بھی یعنی ان کے پاس آنے جانے کی وجہ سے دعوت کی اہمیت ان کے اندر بھی ایسی ہوئی. چنانچہ ان کو تو اللہ نے بڑی صلاحیت دی تھی, عالم اسلام میں ان کو مقبولیت تھی. ہندوستان کے باہر پورے عالم اسلام میں دعوت و تبلیغ کو متعارف کرانے والی شخصیت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے.
تو دیکھیے مولانا ابو الحسن نبی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پورا حلقہ دیوبند، پورا حلقہ سہارنپور، یہ پورا حلقہ گنگو اور ان کے متبعین، یہ سارے لوگ اس دعوت کے کام کی سرپرستی کرتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ دعوت کا کام پھلتا پھولتا رہا ہے۔ معمولی یہ چیز نہیں ہے، ان کی بیکنگ علماء کرام نے کی ہے، تب جا کر کے اس کو یہ قبولیت کی شان حاصل ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، کام ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور ہمیشہ اکابر نظام الدین دارالعلوم دیوبند سے وابستہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب کیا کہا جائے اس کو کہ مکان ہم تعمیر کرتے ہیں، اگر مکان کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی تو مکان ٹھیک رہے گا، ورنہ اس میں جالے لگیں گے کچھ دن میں، اور جالا چھوڑا دیا، صفائی کر دی تو ٹھیک ہو گیا، نہیں تو کچھ دن کے بعد پلستر اکھڑنے لگے گا، اور اگر ہم نے ٹھیک کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پلستر کے ساتھ پھر اینٹیں نکلنے لگیں گی، چھت گرنے لگے گی، سریوں میں جنگ آ کر کے وہ پورا مکان منہدم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ابتداءً مکان کے اندر کوئی کمزوری آ رہی ہے، کہیں سے کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، تو اس کی ریپیئرنگ فوراً اولی فرصت میں ہو جانی ضروری ہے۔ اگر ریپیئرنگ ہو گئی تو یہ مکان کافی دنوں تک چلے گا، اور اگر اس کی طرف سے بے توجہی برتی گئی تو یقین مانو پھر وہ مکان منہدم ہو جائے گا۔ دعوت و تبلیغ کا یہ عظیم الشان محل جو ہمارے اکابر نے تعمیر کیا ہے، اس کی دیکھ ریکھ ہمارے اکابر کرتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ادھر کچھ دنوں سے وہ دیکھ ریکھ نہیں ہوئی کہ جالے ہی نہیں بلکہ معاملہ پلاسٹر کے اکھڑنے تک اور اینٹوں کے نکلنے تک آ گیا۔ کچھ ایسی باتیں نئی ہونے لگیں کہ جو، اور قرآن و حدیث کی کچھ تفسیریں ذمہ داران، اعلیٰ درجے کے ذمہ داران اس انداز سے کرنے لگے کہ ہمارے یہ اکابر کے کان کھڑے ہوئے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ بلبلا اٹھے، گھبرا اٹھے، ہر طرف سے جب سوالات پہ سوالات ہونے لگے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر ان کو اظہار خیال کرنا لازم تھا، انہوں نے اظہار خیال کیا۔ چنانچہ وہ تاریخی فتویٰ جو موقف، دارالعلوم کے موقف کے نام سے جو نمبر پہلے پر آیا ہے، جس کے بعد باقاعدہ بڑی ہلچل ہوئی اور باقی بڑی بے چینی ہوئی، اور صاحب ایسا بھی ہوا ہے کہ کوشش اندر بند لفافے سے، ایک یہ ہے کہ میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں، بند لفافہ بھیجا گیا تو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بھائی یہ باتیں آپ نے مجمع میں بیان کی ہیں، اسٹیج پہ بیان کی ہیں، تو جس جگہ آپ کر رہے ہیں انہی جگہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ پہلے میں یہ کہتا تھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اہل حق سے اگر غلطی ہو جائے تو اس سے رجوع کر لینا یہ حق کی شان ہے، حق کی شان سمجھتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ لکھتے تھے، ان سے بھی فتاویٰ میں غلطی ہوتی تھی، بعض لوگ متنبہ کرتے تھے، حضرت رجوع کرتے تھے۔ ایک پرچہ باقاعدہ نکلتا تھا النور کے نام سے، اس میں ایک کالم ہوتا تھا ترجیح الراجح کے نام سے، اس میں ہر مہینے یہ بات ہوتی تھی کہ میں نے ایک فتویٰ یوں لکھا ہے، اب میں نے نظر ثانی کیا تو پتا چلا کہ اب یہ نہیں ہے، اب رائے یہ ہے۔ تو جس عوامی سطح پر اور کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو اسی عوامی سطح پر اس سے رجوع بھی کیا کرتے تھے۔ کیا خوب ہوتا اگر اس بڑے ذمہ دار نے اس عوامی سطح پر رجوع کر لیا ہوتا، بات ختم ہو گئی ہوتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے بند لفافے میں ایک رجوع نامہ واپس بھیجا ہے جو واپس کر دیا گیا۔ اور پھر یہی نہیں، رجوع تو وہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، مجھ کو تنبیہ کسی نے کر دی، مولانا نے مجھے سمجھا دیا، انہوں نے مجھے سمجھا دیا، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی واقعتاً مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اب میں یہ بات نہیں کہوں گا، صحیح بات جو ہے وہ میں بیان کروں۔ یہ ہے رجوع، اس کو کہتے ہیں رجوع۔ لیکن حال یہ ہے کہ جو بات انہوں نے پہلے کہی اور جن باتوں کی بنیاد پر انہیں باقاعدہ اکابر دارالعلوم کو آپریشن کرنا پڑا، دیکھو خود اپنے جسم میں آپریشن کرنا پڑتا ہے، تھوڑا نکل آتا ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے، کیا کیا جائے، یہی مصلحت اور خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ تو جن باتوں کی بنیاد پر دارالعلوم نے اپنا موقف ظاہر کیا تھا، وہ باتیں وقتاً فوقتاً دہرائی جاتی رہی ہیں۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ایک تو یہ کہ انہوں نے رجوع کر لیا، میں نے بتایا کہ رجوع کرنے کا جو انداز ہے وہ نہیں، بند لفافے میں رجوع نہیں ہوتا،
پھر یہ ہے کہ رجوع توبہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس گناہ کے نہ کرنے کا عہد و پیمان کر لے، غلط بات منہ سے نکل گئی اب اس کو چھوڑ دے، صحیح بات ہی بیان کرنے لگے، تب سمجھا جائے گا کہ آدمی نے رجوع کر لیا ہے۔ اور یہ آج تک یہ بات نہیں ہو سکی ہے، ان باتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تیسری بات، آخر میں کچھ ذمہ داروں نے بیانات، باقاعدہ ان کے بیانات کے جملے نقل کر کے پھر دارالعلوم دیوبند کو بھیجا آخر درجے میں، تو دارالعلوم دیوبند نے پھر جو پہلی جو باتیں کہی تھی ان کو اس فتوے میں پھر ریپیٹ کیا، جو باتیں کہی تھی ان باتوں کو اس میں بھی دہرایا گیا۔ اس کے علاوہ خاص طور سے مدارس کے سلسلے میں جو انہوں نے لکھا ہے، جو کہا ہے، اور بار بار مختلف انداز میں کہتے ہیں کہ بھائی اصل کام تو یہ ہے، اور یہ پڑھنے پڑھانے والا یہ تو سنت کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے کہ بھلا عام مسلمانوں کے چندوں سے تنخواہ دی جائے، عام مسلمانوں کے چندوں سے طلبہ پر خرچ کیا جائے، یہ سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ خاص لوگوں کو دین کی بات بتائی جائے، علم سکھایا جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے، بقیہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دی جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اسی مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جو ہے یہ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ خصوصی تعلیم جو ہے، ظاہر بات ہے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک عمومی تعلیم ہے اور ایک خصوصی تعلیم ہے۔ خصوصی تعلیم کے جو لائق ہیں ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا جائے گا، عمومی تعلیم کے جو لائق ہیں ان کو خصوصی تعلیم نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک چلا ہے۔ تو جب یہ سوالات ہوئے تو پھر اکابر دارالعلوم نے، حضرات مفتیان کرام نے پھر ان باتوں کو دہرایا بھی، اور ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات اس میں یہ بھی لکھی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس طرح کی باتیں گمراہ کن ہیں، اور ان باتوں کو ماننا اور آگے چلانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو مقامی علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ سمجھائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے، اور آپ جس طریقے سے دیوبند میں دارالعلوم کے فضلاء ہیں، اس آسام کے چپے چپے میں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی اولاد اور ان کی تیار کی ہوئی نسل موجود ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو براہ راست دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں، مفتی ہو کر کے آئے ہیں، اور تحویلات کے تخصصات کے شعبے کر کے آئے ہیں۔ یہ حضرات اکابر، یہ ہماری آنکھوں کے تاج ہیں۔ یہ اگر یہ نہ ہوتے، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایسے بالغ جید نظر علماء کے درمیان آپ رہتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تمہیں اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں حقیقت حال کا علم نہیں ہے تو جن لوگوں کو علم ہے ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو۔ وہ لوگ ہیں نئے نوجوان قسم کے جو کسی ایسے ہی چلتے ہوئے دارالفتہ تفتہ کر کے آگے مفتی صاحب کہلانے لگے، تبلیغ میں لگنے لگے، بہت ان کو سر پر اٹھایا جاتا ہے۔ ارے بھائی، ابھی ان بیچاروں کا کیا علم ہے؟ علم تو ان حضرات کا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم و تعلم میں کھپا دی۔ ان کا علم راسخ ہے، ان کا علم پختہ ہے، یہ امت کے سرد اور گرم کو دیکھے ہوئے ہیں، یہ مجھے ہوئے تجربہ کار ہیں۔ اسی وجہ سے مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، سنیے، بہت قیمتی ملفوظ ہے۔ فرماتے ہیں جب کسی مسئلے میں علماء میں اختلاف ہو تو یہ دیکھو کہ اصحاب نسبت یعنی وہ علماء جن پر بزرگوں اور صالحین نے اعتماد کیا، جن کو کہیں سے خلافت ملی ہوئی ہے اور اللہ والے ہیں، جو ذکر اللہ کے عادی ہیں، اصحاب نسبت ہیں، ان کا دل صاف ہوتا ہے، تو جس طرف اصحاب نسبت ہو اس رخ کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ صاحب نسبت کا دل باطل کو قبول نہیں کرتا، صاحب نسبت کا دل باطل کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، دارالعلوم دیوبند نے اتنے جید بالغ نظر علماء، چنانچہ اس فتوے میں جو آخر والا ہے، جو 24 ذی القعدہ سن 1444 ہجری کا یہ موقف ہے، بہت تفصیل ہے، بہت مفصل فتویٰ ہے، علماء پڑھے ہوئے ہیں، اس کے تمام مضمرات کو یہ جانتے ہیں، آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ خاص بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کی باتوں پر اب ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنے مقامی علماء سے رجوع کر کے
تب اس کے بعد جو ہے کسی بات پر عمل کیا کریں۔ لہذا اگر دارالعلوم دیوبند اور یہ علماء کسی مشہور کسی وقت کی مخصوص شخصیت کے تعلق سے اگر وہ بے چین اور مضطرب ہیں اور ناحق نہیں ہوں گے، یقیناً یہ اللہ والے ہیں، ان کے پاس نور الہی ہے، ان کے دل صاف ستھرے ہیں، یہ امت کے لیے خیر خواہ ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر ان کے دل میں کوئی بات وارد ہو رہی ہے تو یہ من جانب اللہ سمجھا جائے گا اور اس پر اعتماد کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان علماء پر اعتماد کریں گے بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر علماء سے کٹ جائیں گے تو یاد رکھیے یہ باطل طاقتوں کی سازش ہے کہ امت عوام علماء سے کٹ جائے۔ علماء کے تعلق سے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، علماء کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ عوام میں ان کی شبیہ خراب ہو، ان کی امیج خراب ہو، اور پھر جو ہے ان پر سے اعتماد اٹھ جائے۔ یاد رکھو جس دن امت مسلمہ کا اعتماد ان علماء سے کٹ گیا اس دن اس امت کا خیر خدا ہی حافظ ہے۔ یہ امت کہاں جا کر کے کس گڑھے میں ہلاک ہوگی، برباد ہوگی، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ علماء نائبین انبیاء ہیں، یہ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث کے علوم کو انہوں نے اپنے سینوں میں سمیٹ رکھا ہے، حق ان کے اوپر آیا ہے، باطل ان کو یہ تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت خوشی ہوئی کہ اتنی بڑی تعداد آپ علماء پر اعتماد کرتے ہیں۔ اپنے مقامی علماء کو سر پر بٹھا کر ان کی رہنمائی میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز عوام میں دینی جذبہ بیدار ہوگا، جس کے نتیجے میں ہمارے مدارس بھی آباد رہیں گے اور دونوں میں تال میل رہے گی، اور یہ پہیا جو ہے 2 پہیوں کی یہ گاڑی بلکہ 4 پہیوں کی یہ گاڑی بالکل آسان سے چلتی رہے گی۔ اور جس دن علماء سے عوام کٹ جائیں گے اور عوام سمجھیں گے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ اصل دین تو یہی ہے، اصل دین کا کام تو یہی ہے، مدارس میں جو ہو رہا ہے وہ تو صاحب ایک کاروبار ہے، وہ تو ایک دھندا ہے، وہ تو ایک تجارت ہے، اس طریقے کی باتیں بعض بڑوں کی جانب سے کہی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مدارس والے ہمارے بچوں کا ستیہ ناش کر دیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ علماء انہی مدارس کی پیداوار ہیں، ان کے اساتذہ انہی مدارس کی پیداوار تھے، ان کے اساتذہ انہی مدارس کی پیداوار تھے۔ یہ سلسلہ جب تک قائم رہے گا امت مسلمہ باقی رہے گی، اور جس وقت تک جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ قرب قیامت میں اس صورتحال پیش آئے گی، لیکن جان بوجھ کر کے ہم کو پیدا نہ ہونے دیں۔ جہاں تک ہو سکے علماء پر مکمل اعتماد کریں اور ان کی رہنمائی میں اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو طے کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور باطل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور باطل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم دعاؤں میں تھا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہم پر حق کا حق ہونا آشکارا کر دے اور اس کی اتباع کی توفیق مرحمت فرما، باطل کا باطل ہونا ہم پر واضح کر دے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے آج کا یہ اجتماع ہمیشہ کے لیے بہت ہی سنگ میل ثابت ہو اور کارگر ثابت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔